یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 25 میں کہ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں صرف مسلمانوں یا اہل کتاب کو مخاطب نہیں کیا گیا، اس میں پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ اس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ اس رب کی عبادت کرو، اس اکیلے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ دراصل دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ماضی کے مصر کے مذہب سے لے کر ابراہیمی مذہب اور جاپان کے شنتو مذہب تک، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک خدا، ایک سپر پاور کو مانتے ہیں، ایک اللہ۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو بت پرست مذہب ہیں، ایک سادہ خدا ماننے والے، وہ مانتے ہیں کہ ایک خدا تھا، اس نے بعد میں مختلف خدا بنائے مختلف کاموں کے لیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگی۔ اصل مسئلہ یہاں آتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہی خدا تھا، اس نے آگے کوئی خدا نہیں بنائے، نہ اس نے ڈیوٹیوں کے لیے کوئی الگ خدا بنائے۔ اللہ زمین و آسمان کی دیکھ بھال کر کے تھکتا نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو لوگ اللہ کا عیب بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ شریک ہے۔ میں نے کوئی کاروبار شروع کیا، میرے سے وہ کاروبار اب سنبھالا نہیں جا رہا، تو میں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی رکھ لوں گا کہ یار مجھے اب ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو یہ میری کمزوری تھی کہ میں اکیلا اب اس کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، مجھے کسی ساتھی کی ضرورت تھی، تو میں نے اس کو اپنے کاروبار میں اپنا شریک بنا لیا، اس کو اپنے کام پہ رکھ لیا، ساتھ رکھ لیا۔ یہ میری کمزوری تھی، میں اکیلے نہیں سنبھال پا رہا۔ تو نعوذ باللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مختلف خدا بنائے کاموں کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں عیب ہے، وہ کمزور تھا کہ وہ اس کائنات کو خود نہیں سنبھال سکا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کائنات کو سنبھالتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اس زمین و آسمان کو سنبھالتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کرنے سے۔ پچھلے دنوں ہندوستان میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، مسلم، ہندو، جین، سکھ، سب آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہو پاتا، وہاں وہ مختلف مذاہب کا اتحاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں ایک علامہ صاحب نے بیان کیا، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں جو سب سے پہلے انسان کا ذکر ہے وہ اوم کے منو کے نام سے ہے۔ منو کا مطلب انسان ہوتا ہے، اور ابراہیمی مذہب میں آدم کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بیان یہ کرنا چاہتے تھے کہ آدم اور منو ایک ہی ہیں، کیونکہ پہلے انسان تھے، اور وہ ایک ہی خدا، ایک ہی رب، ایک ہی یہوہ الوہیم، ایک ہی خدا اوم کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا یہ ایک نظریہ تھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھا جائے ایک نظریے سے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ آخر ہندو مذہب جس طرح کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی آسمانی مذہب ہی ہے۔ اس بات پر کئی ملحدین نے اعتراض کیا، اور سبحان اللہ، ایک ملحد نے تو اپنی طرف سے ایک اذان بھی بنا دی۔ اس کے اذان بھی سنتے ہیں، ساتھ اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ اوم ہو اکبر، اوم ہو اکبر۔ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، عربی میں تو لفظ ہے اللہ اکبر، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یہ ہندی میں کہاں سے ہوا آ گیا؟ اوم کے بعد ہوں کس وجہ سے لگا؟ اور مائنڈیڈ یہ جو لفظ ہا ہے، یہ لفظ اللہ کا حصہ ہے، تو اوم میں تو کوئی ہا نہیں ہے میرے خیال سے، تو یہ تو ویسے ہی جملہ غلط ہے، اوم ہو اکبر۔ اب مسئلہ یہ یہاں پہ کہ یہ عیسائی بھی بحث کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ دیکھو، اگر تو مسلمانوں کا اللہ وہی ہے جو کہ ہمارا یہوہ ہے یا الوہیم ہے، جسے ہم باپ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، تو کیا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا یہوہ یا لا الہ الا الوہیم؟ ٹھیک ہے، کیا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیں، ہمارے مذہب میں ہم لفظ اللہ کے لیے خدا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، رب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے خدا تو اس کا لفظ ہے فارسی کا، تو رب بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم اذان دیتے وقت کبھی نہیں کہتے رب ہو اکبر، رب اکبر، یہ ہم نہیں کہتے خدا ہو اکبر، ہم نہیں کہتے اس طرح۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، یہ چند چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کا ایک نمونہ ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی ایگزامپلز ہیں، ان میں سے حج ہے، نماز کے لیے ڈائریکشن ایک ہے، اور اذان عربی میں دینا، عبادات کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیسیفک لینگویج موجود ہے عربی، اور جس طرح رسول اللہ نے سکھائی ہے ہم نے اسی طرح اس کو کرنا، اس میں ہم تبدیلیاں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک قسم کا چرانا مسلمانوں کو ہی بند کیا جائے کہ، اور ویسے بھی میں بتا دوں کہ ایک یہودی عالم اور کئی یہودی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے،
اور اللہ اور یہوہ ایک ہی ہیں. Allah is taken from the name from Elikah. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Christians believe in the Trinity, not our belief at all. The Muslim concept of Allah is exactly the same as the Jewish concept of Hashem. Since I can use the Arabic phrase Allahu Akbar and have no problem saying this, Allahu Akbar, I can say this all I want. And even the part of the Shahada that the Muslims say, Lo ilaha illa Allah, I can also freely say this, and I don't feel any, remorse about saying this. Because اس کے علاوہ جاپان کے شنتو مذہب کے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ دونوں مذہب اسلام اور شنتو مذہب ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. We both believe in the higher power. What the Muslims called Allah, we call Ame no Minaka Nushi no Kami, or Koto Amatsukami, or Koto Ametsukami to be more technical. اور بھی اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. ہاں مسئلہ شرک میں آگے جا کے آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی اذان. أشهد أن من رسول بات یہ کہ دیکھیں ہمارے کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں, 1,24,025 کا ہمارے پاس نام موجود ہے اور کچھ کا ہے اس میں ڈاؤٹ ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں لکھتے اذان کے اندر, ہم نہیں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان آدم رسول اللہ. ہم نہیں کہتے کیونکہ اسلام کے شعار میں سے نہیں ہے. یہ اتحاد امت کو کمزور کر دے گا, اور نہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا کہ اذان میں آپ نے اس طرح کہنا ہے. تو یہ چر دلانی مسلمانوں کو بند کرو. اچھا اس سے بس اتنا ہی بن سکا اور نہیں اس سے بنا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ذرا, یعنی اس سے بھائی علیہ السلام کا تو بنا نہیں, تو اس نے کیا کر دیا کہ کرشنا کی طرف آؤ. تو جا مار, تو جاؤ نہ کون, وہ تو پھر اوپر ہی ہوں گے نا, تو جاؤ اوپر. وہی بات پھر رام دے کول آ وہ, تو جاؤ دفاع ہو, ہمیں نہیں ضرورت تمہاری اس دنیا کے اندر, جاؤ وہاں چلے جاؤ ان کی طرف. بھائی یہی ہے, ان کو خود پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں, بس انہوں نے اسلام کا مذاق اڑانا ہے کسی بھی طرح سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان جیسے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے مسلمانوں کو اتنی عقل دے دے کہ دیکھو یہ صرف ورز مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو پتہ کھ نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں, مختلف مذاہب کے بارے میں, صرف انہوں نے مذاق اڑانا ہے.